بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، اللہ رے جلال و حشم غوث پاک کا۔ اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا۔ ممکن نہیں کہ خلد سے پہلے قدم رکیں، ممکن نہیں کہ خلد سے پہلے قدم رکیں، لے کر اٹھیں گے نام جو ہم غوث پاک کا۔ ناظرین اکرام، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی حضرت میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے یہ خوبصورت پروگرام تعلیمات اولیاء اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ حضرت شیخ کے اقوال کی روشنی میں ہم موضوعات تصوف پر اپنے مہمانوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں ہم اولیاء کرام کے اقوال کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ حضرت شیخ کی تعلیمات کے حوالے سے اس پروگرام کو، ان موضوعات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، اور تصوف میں شاید اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور اس پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی محترم اور معتبر مہمان تشریف فرما ہیں۔ ہمارا موضوع ہے توحید و معرفت الہی۔ مہمانوں کی طرف چلتے ہیں، آپ سے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ آپ کے ہمارے سب کے پسندیدہ اور AR BIQ TV کا جانا پہچانا چہرہ، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بہت نپی تولی گفتگو کرتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، اور ہمارے ناظرین ان کی گفتگو کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا، آج آپ پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ دوسرے مہمان بھی ہمارے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں بھی ان سے ملاقات رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی AR BIQ TV کے دیگر پروگراموں میں تشریف آتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات سے، جناب سید محمد فہیم شہزاد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا بھی، اور ملک کے ممتاز محترم خوشگلو ثنا خان جناب محمد فاروق مہروی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تاخیر نعت سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، بسم اللہ عطا فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عشق سے مالا مال ہوتے ہیں ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں، ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں۔ اپنے منگتوں کے سر پہ شام و سحر اپنے منگتوں کے سر پہ شام و سحر بی بی زہرا کے لال ہوتے ہیں، ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں، ان کے نوکر
کمال ہوتے ہیں میرے لجپال کے سخی در سے میرے لجپال کے سخی در سے سب کے پورے سوال ہوتے ہیں ان کے نہ کر کمال ہوتے ہیں ان کا صدقہ جو لوگ کھاتے ہیں ان کا صدقہ جو لوگ کھاتے ہیں وہی ٹکڑے حلال ہوتے ہیں وہی ٹکڑے حلال ہوتے ہیں ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں عشق خیر الورا میں جب دیکھو عشق خیر الورا میں جب دیکھو آگے آگے بلال ہوتے ہیں آگے آگے بلال ہوتے ہیں ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں کیا کہنے جناب سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ جناب محمد فاروق میروی صاحب حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جو میں نے انٹرو میں عرض کیا کہ شاید تصوف کے موضوعات میں سب سے اہم اگر کسی موضوع کو کہا جا سکتا ہے تو وہ توحید اور معرفت الہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ عارف باللہ بھی ہیں اور معرفت کی تمام تر منازل سے آشنا اور آگاہ ہیں بلند درجے پر فائز ہیں ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبدالقادر واہ واہ سبحان اللہ بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر واہ سبحان اللہ اور مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے واہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر واہ سبحان ایسا خوبصورت اور جامع تعارف کروا دیا ہے خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسی ہستی نے اور پھر کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی الحسنی الحسینی قدس سرہ العزیز یہ سرور صاحب وہ ہستی ہیں جو مجتہد فی الشرع بھی ہیں اور مجتہد فی الطریق بھی ہیں سبحان اللہ فی الطریقت یعنی طریق سے مراد طریق شریعت اور طریقت میں شریعت میں مجتہد مقید ہیں صحیح لیکن طریقت میں مجتہد مطلق ہیں واہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ تو پوری امت میں تصوف طریقت اور معارف اور خاص طور پر توحید اس پر جو کلام آپ نے فرمایا ہے وہ کسی اور نے نہیں فرمایا کیا کہہ رہے ہیں بڑی اور جس انفرادیت سے فرمایا ہے اس میں اگلا کمال یہ ہے اور بھی صوفیاء نے کیونکہ صوفیاء کا یا تصوف کا اگر کوئی بنیادی موضوع ہے تو وہ توحید ہے ٹھیک اور یہ المیہ ہے
کہ آج اہل تصوف ہی سے چھوڑے بیٹھے، ٹھیک، یعنی ان کے ہاں آپ کو ہر موضوع ملے گا سوائے توحید کے. سوائے تصوف کے. صحیح ہے، صحیح ہے، تصوف تو چلیے پھر بھی آ جاتا ہے لفظ کے طور پہ بیچ میں. صحیح ہے. تصوف کا اگر ترجمہ غوث پاک سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے توحید. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. میں معرفت الہی جو ہے وہ معرفت الہی، یہ غوث پاک کا اختصاص ہے بہت بڑا کہ آپ نے ایک بار وہ جو گیپ آ گیا تھا اس میں بریجنگ کی، اس کو فل کیا ہے. ورنہ صوفیہ متقدمین تو کلام ہی توحید پہ کرتے ہیں. ٹھیک، اوپر کی جتنی جی ہاں کشف جی. المحجوب سے اوپر جتنا بھی لٹریچر ہے سارا توحید. تصوف کا، تو ان کے ہاں. اور یہ جو باقی ذیلی موضوعات آ جاتے ہیں نا، اس میں توکل آ گیا، صبر آ گیا، ذکر آ گیا، شکر آ گیا، یہ سب توحید ہی کی آگے فروعات ہیں اور شاخیں ہیں. ٹھیک، ٹھیک. اصل تو توحید ہے. پھر اس میں معرفت یہ بھی بنیادی چیز ہے کہ اگر معرفت نہیں ہے تو توحید کو آپ سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک. یعنی توحید زیادہ سے زیادہ آپ کا قال ہو سکتی ہے، آپ کا حال نہیں بن سکتی. تو اس لیے معرفت سمجھ لیجئے توحید کی پریکٹسنگ شیپ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. یعنی اگر آپ کے اندر توحید کا نور موجود ہے، توحید کا فیض اور اسرار و معارف اور برکات رچی ہوئی ہیں آپ کے وجود میں، ٹھیک. تو پھر معرفت کی کرنیں پھوٹیں گی آپ سے. اللہ اکبر. آپ کے قال سے، آپ کے حال سے، آپ کے کردار سے، گفتار سے چھلکیں گی. کیونکہ حدیث پاک میں الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہو. واہ. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفتح الربانی جہاں سے ہم نے یہ سوال نکالے ہیں، یہ آپ کے مواعظ ہیں ٹھیک. جو واعظ فرمایا کرتے تھے. صحیح. اور اس کی ٹون کبھی عربی میں آپ دیکھیں سرور صاحب، میں آج لائے ہوں عربی الفتح الربانی، اچھا، ماشاء اللہ. اپنے ناظرین کو میں کیا زیارت کروائیں گے. سبحان اللہ. تو اگر کبھی اردو میں بھی با کمال ہے، لیکن اگر آپ اس کی عربی ٹون دیکھیے نا تو آپ یا موت القلوب. اللہ. ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں تو ہم سامعین کے القابات و اعزازات، اے مردہ دلو، واہ. اے غافلو، اے غلام، اے نوجوان، اے بادشاہ وقت، اے عالموں، اے جاہلو، اے عامیوں، اے خاصو، یہ آپ کا جلال کا اللہ، سٹائل. سبحان اللہ. کیونکہ میسج جو ہے نا وہ اتنا ہارڈ اور اتنا قوی اور اتنا اہم ہوتا تھا، اس کے لیے اس لہجے کے بغیر گزارا نہیں تھا. ٹھیک. تو حضور غوث اعظم کا مخاطب کمال یہ ہے ہر جگہ پہ، چاہے آپ واز فرما رہے ہوں، چاہے آپ درس دے رہے ہوں، خطاب ایک عامی محض سے لے کر خلیفہ وقت تک تھا. اللہ اکبر. اور یہ کمال تھا کہ آپ کے سامعین میں عیدگاہ بغداد کے اندر جہاں بڑے بڑے ابدال، اقطاب، اغواس بیٹھے ہیں، اہل حال، وہاں پر بڑے بڑے محدثین، مفسرین، 400 علماء تو بیٹھ کے صرف لکھ رہے ہوتے، سبحان کتابت کر اللہ، رہے. سبحان اللہ. عوام الناس کا 70,000 کا مجمع، اور کبھی عباسی خلیفہ اللہ. خود بھی وداؤٹ اینی پروٹوکول، وہ بھی کہیں آرام سے بیٹھ کے ادب سے کیا آپ کے مواعظ کو، یہ اسی شان معرفت ہے. کا کمال. اور یہ ایک بات کر دوں میں، اور یہ معرفت کا عملی جو اظہار ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے آپ بندے کے اپنے وجود کا. اسی کیفیت میں ایک بار سواری خلیفہ کی گزر رہی تھی تو حضور غوث پاک کو چھینک آئی. ٹھیک. تو آپ نے الحمدللہ سنت کے مطابق کہا. اب وہ جو مجمع نے یرحمک اللہ کہا تو ایک ایسی گونج پیدا ہوئی کہ خلیفہ وقت نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ اچھا. واہ. انہوں نے کہا حضور یہ غوث پاک کی چھینک کا جواب ہے. اللہ اکبر. اللہ. اب انہوں نے کہا کہ یہ چھینک کا جواب اگر یہ ہے تو پھر نعرے کا جواب کیا ہو؟ اللہ اکبر. واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا ہے. توحید اور معرفت الہی آج ہمارا موضوع ہے. اللہ سے خیر اور بھلائی طلب کرتے ہیں سب، اس کی ذات کی معرفت، اس کی اپنی پہچان اور اس کی ذات کے حوالے سے مانگنے کا رویہ بہت کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. حضرت شیخ کے کال کی روشنی میں ہم اس پہ اپنے مہمان سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء، اور آج بہت اہم موضوع ہے توحید و معرفت الہی. حضرت شیخ کا ایک کال اپنے مہمان سے سوال رکھتے ہوئے پیش خدمت ہے. آپ نے فرمایا کہ اے فرزند تو معرفت الہی کی طرف متوجہ ہو جا، کیونکہ وہی ہر بھلائی کی جڑ ہے. حضرت اس سے سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے جو معرفت الہی کی اپنے بات کی فرزند سے یا اپنے عقیدت مند سے، اللہ سے ہم خیر طلب کرتے ہیں، بھلائی طلب کرتے ہیں، رزق میں کشادگی طلب کرتے ہیں، دنیاوی امور میں اس سے
کشادگی کے لیے سوال کرتے ہیں، اس کی ذات کا سوال اور اس کی معرفت کا سوال کہاں رہ جاتا ہے اور وہ کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سرور بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ربیع الثانی کے اس بابرکت مہینے میں حضور غوث پاک کے حوالے سے یہ خوبصورت پروگرام سجائے گئے۔ یقیناً ہمارے معاشرے کو ان پروگرامز کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور جو کچھ بیان ہو رہا ہے جی، اسے بھی اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ صوفیاء اور اولیاء کا جو اصل چہرہ ہے وہ ان کے سامنے پہنچ سکے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا خوبصورت سوال ہے۔ یقیناً یہ جو معرفت طلب نہ کرنا، یہ بنیادی طور پہ معرفت نہ ہونے کا ہی نتیجہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ میں آغاز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اکثر آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ مولا میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات کے جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ ظاہر کے علوم ہوں یا باطن کے علوم ہوں، ان تمام علوم میں سب سے افضل علم اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس تناظر میں جب دیکھا جائے، جب اللہ رب العزت سے علم نافع کا ہم سوال کریں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ جب اللہ رب العزت کی معرفت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی تعظیم، ہیبت اور خشیت انسان کے دل پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ جب انسان کے دل میں خشیت ہوگی، انسان کے دل میں اللہ کی ہیبت ہوگی، اللہ کی جو عظمت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو رفت ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہوگا، تو پھر ہم صحیح معنوں میں اس کی احکامات کی بجا آوری کر سکیں گے۔ ٹھیک۔ اس کے جب سامنے ہم سجدہ ریزی کریں گے تو سجدہ ریزی کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں سکون بھی عطا فرمائے گا، سجدہ ریزی کرنے کی وجہ سے اطمینان بھی عطا فرمائے گا، اور وہ اصل خوشی جو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ آج یہ بھی سوال کیا جاتا ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، عبادات ہم کرتے ہیں، ذکر ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، حقیقی سکون ہمیں میسر نہیں آ رہا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم معرفت کے بغیر سارا کچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اللہ رب العزت کی جو اصل شان ہے، جس شان کے وہ لائق ہے، وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ بس ہم کیونکہ اللہ کے فضل اور کرم سے ایسے خاندانوں میں پیدا ہو گئے ہیں جو جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، تو بنیادی طور پہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جس طرح ہم آج اپنے ممدوح، اپنے شیخ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، ان کی ساری زندگی دیکھی جائے تو آپ نے خود بھی معرفت حاصل کی اور پھر آگے اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو بھی معرفت کا درس عطا فرمایا ہے۔ آپ نے ساری زندگی لوگوں کا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے وہ اسے رب کے ساتھ جوڑا ہے، جو بھٹکی ہوئی قوم تھی اسے راہ راست پہ لانے کی کوشش کی ہے، جو اصل اللہ رب العزت کے فضائل اور کمالات ہیں ان سے لوگوں کو ہمکنار کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح جب ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں نا، جتنا انسان بھی اللہ کی معرفت میں ڈوبتا چلا جائے گا پھر وہ شکر گزاری میں بھی اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ صحیح۔ کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہے وہ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تم سب میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اسے جاننے والا ہوں، اس کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 100 دفعہ اللہ کی جناب میں استغفار کرتا ہوں۔ اور یہ آپ کا طرز عمل اپنی جو امت ہے، اپنے غلاموں کو سکھانے کے لیے تھا کہ جو ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، ہم سے لغزشیں اور خطائیں بھی ہوتی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا طرز عمل یہ ہے، اب جو میرے ماننے والے ہیں انہیں بھی دن رات میں اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت انعام اور اکرام فرمائے۔ ایک روایت میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا. کسی نے پوچھا، ارشاد فرمائیے حضرت اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا. سبحان اللہ. پھر دوسری مرتبہ سوال کیا گیا، جواب یہی آیا. تیسری مرتبہ سوال کیا گیا، جواب یہی آیا. پھر آپ نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، اللہ کی معرفت کے بغیر کوئی بھی عمل چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا. اور جب اللہ کی معرفت میسر آ جاتی ہے، چاہے عمل تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ اس کے انسان کے لیے نفع بخش بنا دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بہت خوبصورت گفتگو کے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے ہیں. معرفت، حضرت شیخ کا مقام اور پھر ان کی اپنی اس حوالے سے گفتگو. اب اس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے کہ معرفت الہی کا طریقہ کیا ہے، کس طرح انسان قریب ہو سکتا ہے اس راستے کے کہ جس سے وہ معرفت کی منزل کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر سکے. حضرت شیخ کا ایک قول ہے اور آپ نے اس کا راستہ بھی اس میں بیان فرمایا ہے، اس پہ مزید آپ گفتگو فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مصنوعات سے اس کے وجود پر دلیل پکڑ، اس کی صنعت و کاریگری میں تفکر کر، بے شک تو اس کے بنانے والے کی طرف پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. طریقہ روڈ بتا میپ دے دیا جی غوث پاک نے. اور یہی ہے. دیکھیے کتنا سادہ بھی ہے، لاجیکل بھی ہے، عقلی بھی ہے کہ آپ ڈھونڈتے نہ رہیں. اس خالق کے تصور میں ایک صفت مصور بھی ہے. ٹھیک. واللہ الخالق الباری المصور. تو آپ تصویر کے ذریعے مصور تک پہنچیے. ایک رستہ یہ ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ مصور کے ذریعے تصویر دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مبتدیوں کا طریقہ ہے اور ایک منتہیوں کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. تو پہلے آپ سٹارٹ یہیں سے لیتے ہیں. ہر بچہ پہلے شروع میں نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، نرسری پہ جاتا ہے، پریپ میں جاتا ہے، پھر آگے ہائر سٹڈیز. تو یہ دو رستے ہیں آپ کے پاس معرفت کے لیے. لیکن پہلے ایک بات اور میں عرض کر دوں سرور صاحب کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں یہ بتایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سبحان اللہ. اب یہ ایک سنگل ورڈ میں اگر کوئی جاننا چاہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، صحیح. تو خالق کائنات نے اس کی پیدائش و تخلیق کا مقصد جو ظاہر ہے بنانے والا ہی بتا سکتا ہے، وہ جو بتایا ہے. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لیعبدون ای لیعرفون. اللہ اکبر. لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون. واہ واہ واہ. یعنی آپ کی عبادت بن نہیں سکتی ہے جب تک آپ عارف باللہ نہ ہوں. واہ واہ. جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اگر اس کی معرفت ہی نہیں ہے تو آپ کس بات کے عابد ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو عابد ہونے کے لیے آپ کوالیفائی نہیں کرتے جب تک عارف نہ ہو جائیں. ٹھیک ٹھیک. ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے. دوسرا یہ کہ کل صوفیاء کا اس پہ اجماع ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. اب یہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اس کی مصنوعات، جی. تو اب مثلا آپ اور میں کسی مال میں جاتے ہیں تو وہاں ہزاروں مصنوعات پڑی ہوئی ہیں. یہ بھی ایک امتحان ہے کہ آپ کتنی دیر اور کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس اس معرفت کے لیے، ٹھیک. اور کتنی مصنوعات جن کو آپ دیکھنے کے بعد سانے تک پہنچیں گے. واہ واہ. تو یہاں ایک اور شارٹ کٹ صوفیہ نے یہ دیا ہے کہ جب وہ بنانے والا خود بتا رہا ہے کہ میری تمام مصنوعات و پروڈکٹس میں جو بہترین اور جامع ترین ہے وہ خود حضرت انسان ہے. کیا بات. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو لہٰذا شارٹسٹ ترین وے جو ہے معرفت کا وہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سبحان اللہ. 50% معرفت کا سرور صاحب ہماری اپنی ہی معرفت ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے. ٹھیک. یعنی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور سلطان باؤ فرماتے ہیں اے تن رب سچیدہ حجرہ واہ. وچ پا فقیرہ چاہتی ہو نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی. تو یہ اپنی ذات کی عارف نفسہ کا تعارف ربک. ٹھیک. خود کو پہچان لو. تو تم دیکھیے ایک ہے جاننا، معرفت کو بھی ذرا تھوڑا لفظ کو کھول لیں. عالم جاننے والے کو کہتے ہیں، عارف پہچاننے والے کو کہتے ہیں. کیا کہنے. سبحان. جاننے اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جس چیز کو آپ جانتے ہوں یا جس شخص کو آپ جانتے ہوں اسے پہچانتے بھی ہوں. واہ. تو اصل ٹارگٹ جاننا نہیں ہے. یہی پھڈا ہے، یہی پرابلم ہے، یہی ایرر ہے جہاں ہم پھنس جاتے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہم جاننے کو پہچاننا سمجھ کے تو پھر رزلٹ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں رزلٹ تو ملا نہیں ہے. پہچان اور ہے، پہچان اور ہے. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ عارف کی ایک رکعت نماز
غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ اتنا قرب دیتی ہے اپنے رب کا، اپنے معبود کا، اپنے مالک و مولا کا، کہ وہ اگر 1,00,000 رکعتیں پڑھے تو وہ نتیجہ نہیں آئے گا صحیح جو عارف کی 1 رکعت سے آتا ہے. صحیح صحیح. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ بہت انسسٹ کیا ہے کہ اپنے معبود کو پہچانو، اور اس کے لیے آپ خود رول ماڈل ہیں، خود غوث پاک، ٹھیک ٹھیک. ان سے آپ سیکھیے اور پوچھیے اور انہیں اپنا مرشد بنائیے. یہ واحد امت کے بزرگ ہیں جنہوں نے قیامت تک ہر بندے کو آفر کی ہوئی ہے کہ جو بھی میرا دامن تھام لے وہ میرا مرید ہے، کیا کہنا ہے. اور میں اس کو معرفت کا لنگر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو ہماری جاری و ساری ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ کو جاننے سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو پہچانا جائے. حضرت بہلول دانا کے حوالے سے بھی یہ بات اس وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو جاننے کا علم میرے پاس زیادہ ہے لیکن اللہ کی پہچان ان کے پاس زیادہ ہے. تو یہ وہ معرفت کا علم ہے جس کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے. اس پہ کچھ مزید بات کرتے ہیں، کچھ مزید اس کے زاویوں کو کھولتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء اور توحید و معرفت الہی. آج ہمارا موضوع ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب عرفان حاصل ہو جاتا ہے، عرفان کی منزل پہ انسان پہنچ جاتا ہے، اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے. حضرت شیخ کا ایک کال جو ہے وہ جناب فہیم صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسے معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے. خدا کی حضوری میں عارف باللہ ہمیشہ گونگا رہتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ سرور بھائی، اس حوالے سے تصوف کے ایک بہت نامور صوفی ہیں حضرت عبد الواحد بن زید. ان کا میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کی مناسبت ساتھ رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا اور دوران سفر مجھے ایک عارف ملے جنہیں اللہ رب العزت کی معرفت تھی، جو اللہ کو پہچانتے تھے. ٹھیک. میں نے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا سوال ضرور کرو لیکن بات مختصر کرنی ہے کیونکہ زندگی گزر رہی ہے اور سانسیں گنی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. جسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، جو عارفیت کے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، پھر وہ کم گو ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے جتنا زیادہ ہم کلام کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اس کا حساب دینا پڑے. ٹھیک ٹھیک. اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صامت نجا، جو کامیابی چاہتا ہے، جو نجات چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. ٹھیک. ضرورت کا کلام کیجئے اور جو کلام کرنا ہے وہ با معنی کلام اور با مقصد کلام ہونا چاہیے. حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں نے ان سے پہلا سوال کیا کہ ما راس و تقوی، تقوی کی اصل بنیاد جڑ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اصبر مع اللہ، اللہ رب العزت کے نام پہ صبر کرنا ہے، جو کیفیت بھی ہو، اچھے دن ہے یا برے دن ہے، ہر حال میں صبر کرنا ہے. پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ ما راس الصبر، صبر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا التوکل علی اللہ، اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرنا یہ صبر کی جڑ ہے. پھر وہ سوال کرتے ہیں ما سر توکل، توکل کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا التوکل علی اللہ الانقطاع الی اللہ، کہ توکل کا راز یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ کے خالص رب کی جانب توجہ کر لینا، یہ توکل کا راز ہے. پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ما الذ الاشیاء، کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے لذیذ چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الانس بذکر اللہ، اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ انسیت اور محبت رکھنا یہ سب سے لذیذ چیز ہے. پھر سوال کرتے ہیں ما اطیب الاشیاء، کائنات کی جتنی اشیاء ہیں ان میں سے سب سے پاکیزہ چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا العیش مع اللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ سب سے پاکیزہ اور خوبصورت اور عمدہ چیز ہے. اب اللہ رب العزت کے ساتھ زندگی گزارنے سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر وہ کام کرے جس کے کرنے کا رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے حلال کردہ کو حلال جانے، اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھے، اوامر و نواہی کا خیال رکھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اس کے ساتھ زندگی گزارے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے مشکل چیز کیا ہے جو دل پہ گراں گزرتی ہے؟ انہوں نے کہا فراق اللہ، اللہ کی جو جدائی ہے یہ بہت مشکل بات ہے جو دل پہ سب سے گراں گزرتی ہے. پھر آخر میں وہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ارشاد فرمائیے کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے اپنی زندگی میں اپناؤں
اور پھر میں آگے بڑھ سکوں، زندگی میں کچھ حاصل کر سکوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت بجا لاؤ، اللہ کے ذکر کی لذت حاصل کرنا سیکھو تاکہ تم اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں تصوف کی جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ جو بات کی جائے وہ با مقصد کی جائے، با معنی کی جائے، وگرنہ زیادہ خاموش رہا جائے تاکہ خاموشی کے ذریعے ہم نجات حاصل کر سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت معرفت الہی کے راستے میں اخلاص کی اہمیت، حضرت نے تو اسے معرفت کی بنیاد قرار دیا۔ آپ کا فرمانا ہے کہ تم قلب کے اعمال کو اخلاص کے ساتھ لازم پکڑ لو، اور اخلاص ہی معرفت کی جڑ ہے۔ بلا شبہ، کیا فرماتے بلا شبہ۔ دیکھیے، اخلاص ایک ایسا درخت ہے جس کے پھل کا نام معرفت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اگر اخلاص آپ کے ہاں نہیں ہے اور آپ کو یہ غلط فہمی یا شبہ ہو جائے کہ آپ کے پاس معرفت ہے تو آپ اتنے بڑے دھوکے میں ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہے، ٹھیک، نفس و شیطان کا دھوکہ۔ واہ۔ اخلاص سرور صاحب ایک سر ہے، سر من الاسرار، اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ صحیح۔ اور قرآن پاک میں آپ جہاں بھی جائیں یہ وہاں پر توحید کا مترادف اگر کوئی بہترین لفظ آیا تو وہ اخلاص ہے۔ واہ، الا للہ الدین سبحان الخالص۔ اللہ، سبحان یہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا، اس کا نام بھی کلمۃ الاخلاص ہے، واہ واہ۔ اور اس میں بھی شرط ہے اخلاص کی کہ اس کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے تو اخلاص سے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور اخلاص کیا چیز ہے؟ جو آپ کے علم کو علم بناتا ہے، جو آپ کے عمل کو عمل بناتا ہے، اور آپ کے عمل کو قبولیت کے لائق بناتا ہے۔ ٹھیک، اخلاص جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ودیعت شدہ ایک نعمت ہے، یہ آپ کا سب سے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس کوئی حصی سورس نہیں ہے کہ اس سے، ہاں ایک سورس ہے کہ آپ کسی صاحب اخلاص کے سینے سے اس کو کشید کر سکیں اور اخذ کر سکیں، اللہ اور اکبر۔ یہی بنیادی مقصد ہے جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر تمام اکابر اور متقدمین صوفیاء نے بیان کیا کہ ہم کسی مرشد یا صاحب حال و کمال، صاحب اخلاص کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہم کسب سے، ریاضت و مجاہدہ سے حاصل وہ ہونا ممکن نہیں ہے، وہ ہم اخذ کر سکیں سینہ بسینہ۔ یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں یا کنورٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ ٹھیک، جیسے آپ کسی معطر آدمی خوشبو لگائی ہو، اس کے پاس بیٹھ جائیں، آپ نے نہیں لگائی ہوئی، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، سبحان اللہ۔ ایسے ہی یہ باطن سے کنورٹ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو قالب سے نہیں قلب سے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون قبولیت یہ ہے کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والی نیاتکم۔ واہ۔ اور یہ اخلاص جو ہے نہ جیب میں ہوتا ہے، نہ ہاتھ میں، نہ کان میں، نہ آنکھ میں، نہ منہ میں۔ اخلاص کا محل قلب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہیں ایک راز کی صورت میں، نور کی صورت میں ودیت ہوتا ہے، جیسے بیج ہوتا ہے نا کسی درخت میں، ٹھیک۔ وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ سارا درخت، اس کی ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتا اور سارا پھل وہ سے ایک بیج کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا کہیں، ایسے سبحان ہی یہ اللہ، اخلاص ہے مومن کے وجود میں، جو اس کے عمل کو لائق قبولیت بھی بناتا ہے اور لائق محبوبیت بھی بناتا ہے۔ واہ واہ۔ اللہ کی بارگاہ سے اگر آپ نے جڑنا ہے تو اس کا سب سے بہترین سورس اخلاص ہے۔ واہ، جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں اگر اخلاص نہیں ہے تو سمجھ لیجئے ایک ایسا جسم آپ لیے پھر رہے ہیں جس میں روح نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ بہت شکریہ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب سید محمد فہیم شہزاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جناب محمد فاروق مہروی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آپ سے منقبت ابھی سنتے ہیں ان اشعار کے ساتھ کہ انسانیت پہ ان کی عنایات عام ہیں، واہ، ہے آسیوں پہ خاص کرم غوث پاک کا، سبحان اللہ۔ حق نے دیا وہ مرتبہ خاص آپ کو، چوما ہے اولیاء نے قدم غوث پاک کا، ہے کس کی شان سب سے جدا غوث پاک کی، ہے ہر ولی پہ کس کا قدم غوث پاک کا، ان کی نظر نے خاک کو اکسیر کر دیا، دیکھا نصیر تم نے کرم غوث پاک کا۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ غوث اعظم شاہ جیلان،
غوث اعظم شاہ جیلان منج دھار میں نیا ہے، صدقہ مولا علیہ میری لاج نبھا جاؤ۔ میں بھی رحم کے قابل ہوں، دکھ درد کا مارا ہوں، فریاد سنو امداد کرو، آخر میں تمہارا ہوں، کر دو نظر کرم میرا، کر دو نظر کرم میرا، میرے کام بنا جاؤ، صدقہ مولا علی میری لاج نبھا جاؤ۔ دنیا میں بتا دیجو اور کون ہمارا ہے، دنیا میں بتا دیجو اور کون ہمارا ہے، از راہ خدا سن لیجو صدا، میں نے تم کو پکارا ہے، حسنین کے پیارے ہو، حسنین کے پیارے ہو، میری بگڑی بنا جاؤ، صدقہ مولا علی میری لاج نبھا جاؤ، صدقہ مولا علی میری لاج نبھا جاؤ۔ ایک بار دکھا دو پھر دربار شاہ جیلان، گنبد تو تیرا نیلا نیلا، سرکار شاہ جیلان، میں پہلے بھی آیا تھا، پھر سے کہہ دیں کہ آ جاؤ، صدقہ مولا علی میری لاج نبھا جاؤ، خاکی پیشہ جیلان، خاکی پیشہ جیلان، رحمت کی نظر کر دو، سانس رکنے لگا آیا وقت نظر، میرا کو خبر کر دو، بخشش میری ہو جائے، بخشش میری ہو جائے، صورت تو دکھا جاؤ، صدقہ مولا علی میری لاج نبھا جاؤ، غوث اعظم شاہ جیلان منج دھارے میں نیا ہے، صدقہ مولا علی میری لاج نبھا جاؤ۔